بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درویش نامہ یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام سامعین کرام السلام علیکم۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ لاہور کی رہنے والی ہیں۔ ان کا گھر مزاروں اور قبرستانوں کے درمیان ہے۔ انہوں نے جس سکول میں تعلیم حاصل کی اس کے ساتھ قبرستان تھا، وہاں پر تعلیم حاصل کی۔ اسکول میں کافی ذہین طالبات تھیں، تقریباً 8 سال وہاں تعلیم حاصل کی۔ مگر عجیب بات بتاتی ہیں کہ میں گھر اور سکول میں گھنٹوں خاموشی سے قبرستان کی طرف دیکھا کرتی تھی۔ جسمانی طور پر بہت کمزور اور بیمار رہا کرتی تھی۔ میں جسمانی طور پر ہر وقت کمزور اور اکثر بیمار رہا کرتی تھی۔ عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی تھی۔ یہ سمجھ کر ڈاکٹری علاج بھی کرواتے رہے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہمارا گھر اسلامی روایات سے بہت دور تھا، روحانی دنیا سے بالکل آشنا نہ تھے۔ گھر کا ہر فرد دنیاوی آسائشوں میں کھویا ہوا تھا، جس میں یقیناً ہماری کوتاہیوں کا بہت ہاتھ تھا۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے دونوں بھائی دین سے دوری کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑ گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی بالآخر وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ روپیہ پیسہ سب ختم ہو گیا۔ میرے والد صاحب کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، ان کے پیٹ میں پانی بھر گیا، لا علاج قرار دے دیے گئے اور آخر میں میرے والد صاحب وفات پا گئے۔ ان کی وفات بہت تکلیف دہ حالات میں ہوئی۔ اس وقت میں پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اچانک میں بیمار ہوگی جس سے میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر مجھے ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، شدید ڈپریشن ہو گیا۔ خواب میں مجھے مارا پیٹا جاتا تھا، عجیب قسم کی شکلیں دکھائی دیتی تھیں۔ ان کا وجود اکثر میری آنکھوں اور جسم کے قریب اور میرے ارد گرد رہنے لگا۔ ہر جگہ میرے ساتھ بدشکل آدمی، بلی، بندر، سانپ، بچھو اور پرندے نظر آتے۔ والد بار بار میری خواب میں آتے۔ قبرستان، مزار اور مندر نظر آتے۔ لاشیں، خون، مندر نظر آتے۔ خواب میں میرے منہ میں خاک بھر دی جاتی، کبھی دانت توڑ دیے جاتے، کبھی کچھ، کبھی منہ جلا دیا جاتا، کبھی میرا پیٹ پھاڑ دیا جاتا۔ جادو کی کتابیں مجھے خواب میں دکھائی جاتی اور جادو سیکھنے پر مجبور کیا جاتا۔ اکثر بدبو آتی، مجھے جسم پر اکثر ناقابل بیان حد تک بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ ایسا میرے ساتھ بار بار ہونے لگا۔ میرے وجود پر سر سے پیر تک کوئی نہ کوئی وزن موجود رہتا۔ کچھ دیر بعد وزن غائب ہو جاتا مگر پھر جسم بھاری ہو جاتا اور مجھے جھٹکے لگتے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرے ارد گرد زلزلہ آ رہا ہے۔ خواب میں عجیب قسم کی شکلیں میرا مذاق اڑاتی تھیں، مجھے جادو اور منتر سیکھنے پر مجبور کرتی تھیں۔ میں تمام رات قبرستانوں میں بیٹھی ایک الگ دنیا میں ڈوبی رہتی تھی۔ مجھے آئینے سے خوف آنے لگتا تھا، میں اپنی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، میں پاگل ہو گئی تھی۔ اسی دوران میں نے اللہ سے خوب رو رو کر مانگنا شروع کیا اور ایک رات مجھے خواب میں درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کا اشارہ ملا۔ میرے اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، میں نے درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ میرا ایسا روحانی ہتھیار بنا جس نے مجھے یہ جنگ جاری رکھنے کا حوصلہ دیا، ورنہ مجھ سے گناہ گار کہاں ان اعمال اور ان اندیکھی طاقتوں سے لڑنے کے قابل کہاں تھی۔ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے میری زندگی میں راحت اور سکون آنا شروع ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔